بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 ذی الحجہ ہے۔ مکہ کے قریب بھی اور وہاں منام میں اور ہر جگہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کی پکاریں لگائی جا رہی ہیں، اور پوری دنیا اسلام کے اندر بھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ پکاریں لگائی جا رہی ہیں۔ اور پھر 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر صلاۃ الفجر کے بعد 13 ذی الحجہ کی صلاۃ العصر کے بعد تک اسی طرح کی پکاریں لگائی جا رہیں گی، لیکن غور نہیں کرتے ہیں کہ یہ منہ سے کیا کہہ رہے ہیں، پوری طرح دل ان کا تصدیق نہیں کرتا اس چیز کی۔ کاش یہ جمع غفیر، یہ سمندروں کی جھاگ سے زیادہ تعداد رکھنے والے مسلمان، ریت کے ذرات سے زیادہ اور تاروں کی تعداد سے زیادہ ان کی تعداد ہے، لیکن پوری دنیا کے اندر جو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ہر جگہ ان کی درگت بنی ہوئی ہے اور کوئی ان کی ویلیو نہیں ہے پوری زمین کے اوپر۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ دوغلے ہیں، ان کی اکثریت اور عظیم اکثریت کے اندر شرک آ چکا ہے اللہ کے بندوں۔ بالکل اسی طرح جس طرح مشرکین مکہ پکارے لگاتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ چیخ چیخ کے مشرکین مکہ پکارتے تھے کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، پھر بھی نبی علیہ السلام اور قرآن ان کو مشرک کیوں کہتا تھا؟ کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ مگر وہ جس کو یا اللہ تو نے شریک بنا لیا ہے، حالانکہ جو کچھ اس کے پاس ہے سب کا تو ہی اکیلا مالک ہے۔ تو نبی علیہ السلام کہتے تھے رک جاؤ، اس نے کسی کو شریک نہیں بنایا ہے۔ بالکل اسی طرح آج مسلمانوں کا یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ عطا فرما دے پھر وہ عالم الغیب بن جاتے ہیں، پھر وہ داتا بن جاتے ہیں، پھر وہ دستگیر بن جاتے ہیں، پھر وہ مشکل کشا بنا دیے جاتے ہیں، حاجت روا مختار کل بنا دیے جاتے ہیں۔ اندازہ لگائیے یہ ان کے عقیدے ہیں۔ اور پھر وہاں آج سے واپس آئیں گے یہ مسلمان، جب اپنے اپنے علاقوں کے اندر جائیں گے تو پھر یہ اسی طرح اپنے بابا کا اور اپنے داتا کا اور اپنے دستگیر کا اور اپنے غوث کا اسی طریقے سے یہ طواف کریں گے جس طرح بیت اللہ میں کر کے آئے تھے۔ وہاں بھی اسی طرح چادر چڑھائیں گے جس طرح بیت اللہ میں چادر چڑھی ہوئی تھی، وہاں بھی اسی طرح نعرے لگائیں گے حق باہو بے شک باہو ایک نظر کرم دی تک باہو، یا بری کر کھری یا علی مدد، یا معید الدین چشتی پار لگا دے کشتی۔ تو اللہ کے بندو بتاؤ تمہیں کیا حج میں تمہیں کیا ملا ہے؟ حالانکہ حج بہت بڑی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی بہت بڑا اعلان ہے کہ وہاں کھڑے ہو کے اور اکٹھے ہو کے سارے کے سارے مسلمان اس چیز کا اعلان کریں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی طاقت جس کے ساتھ ہو اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا ہے، اور اللہ کے مقابلے میں کسی کی بات کو نہیں مانا جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا نہیں سمجھا جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی کے پکارے نہیں لگیں گی، یا علی مدد یا رسول مدد نہیں پکارے لگیں گی، ان کی 11ویاں نہیں ہوں گی، ان کی 12ویوں کے کیک نہیں کاٹے جائیں گے، اور ان کے یہ جو انہوں نے نقلی کعبے بنا لیے ہیں بیت اللہ کے مقابلے میں، پوری طرح آج وہاں سونے کے دروازے لگاتے ہیں، وہاں عرس اور میلے کرتے ہیں، چڑھاوے چلاتے ہیں، دیگیں وہاں بانٹتے ہیں، پنڈارے بانٹتے ہیں وہاں جا کر۔ تو اللہ کے بندو یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، وہ جو کسی نے کہا تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں اللہ سے نہ امیدی، اور مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ یہی کافری ہوتی ہے اللہ کے بندو۔ ہر بگڑی ہوئی قوم نے اسی طریقے سے شرک کیا ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال ان کو سمجھاتے رہے، بیٹا نہیں مانا ہے، بیوی نہیں مانی ہے، یہ وہ دین اسلام ہے۔ اور یہ جو سنت ابراہیمی ہے، اسوہ ابراہیمی، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یہ قربانی کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑتے ہو اور اس طرح شرک کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام شرک کے دشمن گزرے، ایک شائبہ تک ان کے نامہ اعمال کے اندر شرک کا نہیں تھا۔ اس طرح پوری قوم کو للکارا ہے انہوں نے، بادشاہ کو للکارا ہے، اپنے دور کے سارے جتنے وہاں تھے کافر اور مشرک ان کو للکارا ہے، اور ان کی مورتیوں کو اور ان کے مزاروں کو اور ان کے گنبدوں کو ایک ایک چیز کا تیا پانچا کر دیا اس اللہ کے بندے نے کلاڑے اور تھوڑے کے ساتھ، اور ثابت کر دیا کہ یہ سارے تمہارے جتنے ہیں یہ بالکل شرک کے اڈے ہیں، اور یہ بالکل کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اور پھر ذرا برابر پرواہ نہیں کی، چاہے دیس نکالا دیا گیا، آگ میں ڈالے گئے، اندازہ لگائیے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا معجزانہ طور کے اوپر، اور پھر آگ سے باہر نکلے، پھر تقریر کی ہے پوری قوم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے۔ تو اللہ کے بندو یہ وہ دین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کہاں سے لاؤ گے؟ ابراہیم علیہ السلام
یکسو مسلم تھے، اور نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو، ان کا اسوہ اپناؤ، اور ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے راستے پر چلنے والے تھے۔ اللہ کے بندو، تمام انبیاء کا ایک ہی دین، اور ایک آیت کے ایک حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کی توحید کا دعوت اور ان کا ایمان عقیدہ بیان کر دیا۔ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ تمام انبیاء نے یہ دعوت دی ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہیں بندگی کی آزمائش میں ڈالا گیا ہے، بندے بنو، رب بننے کی کوشش نہ کرو، داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا بننے کی کوشش نہ کرو، اللہ کے مقابلے میں نہ آؤ، اللہ کی بندگی کرو، اور جو چیز بھی اللہ کی بندگی کے راستے میں حائل ہے اس کو ٹھوکر کے ساتھ ہٹا دو۔ اللہ کے بندو، آج اس چیز کی ضرورت ہے۔ میں آپ کا بھائی ہوں، یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، ہاں کے پکارے بتا رہا ہوں میرے پیارے بھائیوں، کھول کھول کے بتاتا ہوں تاکہ تمہاری سمجھ میں یہ بات آئے اور تم شرک سے بچ جاؤ، کیونکہ شرک کے ساتھ اگر تمہاری موت آ گئی، ایک چھوٹا سا بھی شرک تمہارے اندر رہ گیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ممات یشرک باللہ شیئن دخل النار، جس کی موت آئی اس بات کے اوپر کہ شیئن شرک اس نے کیا ہے، وہ آگ میں داخل ہو گیا۔ شیئن معمولی شرک بھی اس کے اندر رہ گیا، باقی یا علی مدد، یا غوث مدد۔ اور محمود الحسن صاحب کہتے ہیں، شبیر احمد عثمانی کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کہا جائے اللہ کے مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر ان کو پکارا جائے تو یہ بھی یا نعبد و یا نستعین کے اندر آتا ہے۔ پڑھو ذرا تفسیر ان کی۔ اسی لیے ہمارے عمران خان صاحب جا کے سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین ابھی قائم ہے۔ مفتی محمود صاحب حلوہ بانٹتے علی جوہری کی قبر کے اوپر اور کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین ابھی قائم ہے۔ پروفیسر غفور بری امام جا کر حلوے چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور وہاں جا کے چادریں چڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین ابھی قائم ہے۔ بھٹو صاحب سونے کے دروازے لگائیں اور کہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ابھی قائم ہے۔ اللہ کے بندو، تمہارے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی چھٹی ہو چکی ہے، تم کلمے کے غدار ثابت ہو گئے ہو۔ یہ قرآن کا مسئلہ ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ جب تک ایمان نہ لاؤ خالص اللہ کے اوپر، تمہاری نہ قربانی قبول ہے، نہ تمہارے حج قبول ہے، نہ تمہارے عمرے قبول ہے، نہ تمہاری صلات قبول ہے، نہ تمہاری تہجد گزاریاں قبول ہے، نہ تمہارا جہاد کے نعرے لگانا، نہ نعرہ تکبیر لگانا۔ چادر چڑھا کے گئے اور نعرہ تکبیر لگاتے ہو، فرقوں میں بٹے ہوئے، مسلکوں میں بٹے ہوئے، اور کیونکہ ہم بنیان مرصوص ہیں، تمہارے قریب ہوا بھی نہیں گزری ہے ایمان خالص کے۔ اللہ کے بندو، یہ بات ہے، ایمان کی بات ہے، یہ آپشنل مسئلہ نہیں ہے، اس کو مانو۔ اس کو مانے بغیر تمہاری جان جہنم کی آگ سے نہیں چھوٹ سکتی ہے، اور دنیا کی ذلت نہیں ختم ہو سکتی ہے۔ تمہارے سروں کے اوپر یہ منڈلا رہی ہیں جنگیں، کسی ٹائم تمہارے اوپر خوفناک حملے ہو سکتے ہیں، اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ للہ توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، دیوبندیت سے توبہ کرو، بریلویت سے توبہ کرو، اہل حدیثیت اور سلفیت سے توبہ کرو، مزاروں اور درباروں سے توبہ کرو، واسطے اور وسیلے سے توبہ کرو، تعویذ گنڈے سے توبہ کرو، پیر پرستی اور پیری مریدی سے توبہ کرو، وطن پرستی اور جمہوریت سے توبہ کرو۔ اللہ کے بندو، تب تمہارا مالک تم سے خوش ہوگا، تمہیں تمہاری قوت کے اندر اضافہ کرے گا۔ دنیاوی قوت اب آ چکی ہے، میزائلوں کی ٹیکنالوجی تمہارے پاس ہے، ایئر کرافٹ میں بہترین لڑاکا تیرے، صرف ایمان خالص نہیں ہے، قرآن کی دعوت نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے تمہارا۔ اللہ کے بندو، ایمان لے آؤ اللہ کے اوپر، مان جاؤ مالک کو، اکیلا مالک مانو، اور گراؤ ان کو، مورتیوں کو توڑو، ان سلیبوں کو اور ان مزاروں کو اور گنبدوں کو اور ان درباروں کو اور ان پیری مریدی اور سب کو ملیا میٹ کر دو۔ اللہ کے مندر جمہوریت کے سسٹم کو توڑ دو اور ایمان خالص کی طرف آتے ہوئے مت شرماؤ۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ میرا بھی حامی و ناصر ہے اور تمہارا بھی حامی ناصر ہے۔ میں تمہارا بھائی ہوں، کوئی مولوی نہیں ہوں، کوئی پیر نہیں ہوں اور کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں۔ میں الحمدللہ فوجی افسر ہوں 7 پنجاب ریجمنٹ کا، اور یہ دل کے اندر سے اٹھنے والی یہ آواز ہے اپنے بھائیوں کے لیے ہمدردی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری فوج کو اور ہمارے ملک کو اور ہمارے پوری قوم کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔